افتتاحی کلمات کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں امیر جماعت اسلامی ضلع منصورہ محترم ڈاکٹر طارق شیرازی صاحب کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، افتتاحی کلمات بھی ادا کریں اور مہمانان گرامی کا شکریہ بھی ادا کریں، انہیں خوش آمدید بھی کہیں۔ محترم ڈاکٹر طارق شیرازی صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع منصورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم۔ قابل صد احترام جناب سراج الحق صاحب، سینئر منسٹر حکومت صوبہ سرحد امیر جماعت اسلامی، جناب ڈاکٹر تبسم جعفری صاحب، جناب عبدالبر شاہ شیرازی صاحب، جناب احتشام الحق صاحب ناظم یونین کونسل بنگول، دیگر خدمت ضلع منصورہ کے ذمہ داران، برادران اسلام، دوستو، یہ ایک سال کی انتھک جدوجہد، ایثار، قربانی اور اخوت کا اتنا بڑا مظاہرہ شاید تاریخ میں کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے۔ دوستو، میں الخدمت صوبہ سرحد کا، الخدمت پاکستان کا اور الخدمت سوسائٹی کراچی کے تمام ذمہ داران کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ مسلسل ایک سال سے، آج یہ ثانیہ کا پورا ایک سال ہو گیا، مسلسل ایک سال سے اپنے جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، اپنی محبتوں کے ساتھ ضلع مانسہرہ کے دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہ خدمت جو خدمت کے ذمہ داران نے بتایا کہ 1 ارب روپے مالیت سے زیادہ ہے، اور اگر یہی خدمت یورپ کی کوئی این جی او کرتی، امریکہ کی کوئی این جی او کرتی، یا کوئی اور ایسی این جی او جس کا دین اور ایمان اور اسلام سے تعلق نہ ہوتا، تو شاید وہ کام جو الخدمت نے 1 ارب مالیت میں کیے وہ 3 ارب مالیت میں کرتے۔ اس لیے کہ یہاں نہ ملازم ہیں، نہ تنخواہ دار ہیں، نہ ہی کرو فر کے انتظامات ہیں، بلکہ خدمت مقصد ہے۔ اور الحمدللہ وہ دشمن جو نام لینا بھی نہیں جانتے تھے، جو الخدمت کا نام لینا جن کا گرام گزرتا تھا، وہ ساری دنیا کی این جی او کے اندر، سارے دنیا کے اداروں کے اندر، ساری دنیا کے انٹرنیشنل فورمز کے اندر الخدمت اور جماعت اسلامی پاکستان کی این جی اوز میں سر فہرست رہے اقوام متحدہ کے بعد، جن کے پاس بے پناہ وسائل ہیں۔ دوستو، بہت بڑا ثانیہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خواہشوں اور آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق خدمت کر سکیں اور آپ کی ضرورت کے مطابق، بلکہ
119 واٹر سپلائی اسکیمیں، 430 مساجد کی تعمیر، 7 ماڈل ولیجز کی تعمیر، 46 ریلیف کیمپ جو ابتدائی 3 ماہ تک جاری رہے، 22 اسکولوں کا قیام اور اجتماعی شادیوں میں 137 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں اور 1,53,000 جی آئی شیٹس، یہ الخدمت نے 1,000 خاندانوں کی روزگار کی بحالی کے لیے جناب نعمت اللہ خان صاحب آج تشریف لا رہے ہیں، بابا خدمت اور بابا کراچی، جنہوں نے اپنے عزم اور حوصلے سے جماعت اسلامی ضلع مانسہرہ اور الخدمت ضلع مانسہرہ کے کارکنان کو، اس کے ذمہ داران کو ایک نیا جوش اور ولولہ دیا۔ دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح ہر تنظیم کا ایک ایجنڈا اور مقصد ہوتا ہے، ہر خدمت کے پیچھے بھی ایک مقصد اور ایجنڈا ہوتا ہے، اور الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کا ایجنڈا اور مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کے دین کے غلبے کا عظیم الشان مشن ہو، اور جس کا مشن یہ ہو کہ اخراج العباد من العبادۃ العباد الی العبادۃ اللہ، کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے، انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے اور انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں دے دیا جائے۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم یہود و نصارہ کی طرح آپ کو سجدہ نہ کریں جس طرح وہ اپنے انبیاء کو سجدے کرتے تھے، اور آپ کے بندے نہ بن جائیں جس طرح وہ اپنے انبیاء کے بندے بن جائیں؟ لیکن سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنائے، نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جن کرگسوں نے اور جن ظالموں نے اور جن اللہ کے باغیوں نے اس قوم کو جکڑا ہے اور مسلسل یہی چاہتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں رہیں، روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، مسلسل ان کی خدمت کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ہمارے بندے بن جائیں، یہ ہمارے غلام ہو جائیں۔ لیکن دوستو، الخدمت کا اور جماعت اسلامی کا یہ مشن کہ ہم صرف اللہ کے بندے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہ کسی جاگیردار کے بندے، نہ کسی خان کے بندے، نہ کسی شاہ کے بندے، نہ کسی سردار کے بندے، نہ کسی تنولی کے بندے، نہ کسی ملک صاحب کے بندے، صرف اور صرف اللہ کے بندے۔ دوستو، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات۔ اور پھر ذرا اوپر جائیں، کوئی ٹونی کے بندے، کوئی بش کے بندے، کوئی فرعون کے بندے، کوئی نمرود کے بندے، کوئی قارون کے بندے، کوئی حامان کے بندے، یہ غلاموں کا ایک سلسلہ ہے، نسب ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ اللہ 1 سال کی اس عظیم جدوجہد کے بعد ہم ہدف اٹھاتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ ہم صرف تیرے بندے ہیں۔ تیار ہے دوستو؟ الحمدللہ تیار ہے؟ سارے بتوں کو توڑ دے، سارے بتوں کو، ساری قومیتوں کے بتوں کو اور سارے جنبے کے بتوں کو، اور ایک اللہ کے دین کا جھنڈا، کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا دین سربلند ہو۔ وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی جو آسمانوں میں قائم ہے وہ زمین میں بھی قائم ہو اور اسلام آباد میں بھی قائم ہو۔ ان الحکم الا للہ، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی اور کا حکم نہیں چلے۔ دوستو، استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، رجوع اللہ کرتے ہوئے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس حادثے
نے ہمیں اور عوام کو قریب کر دیا ہے. یہ ایک اپرچونٹی اللہ نے دی ہے. انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ ہم اس تحصیل بالاکوٹ کو مسجد بنا کر چھوڑیں گے. انشاءاللہ مسجد بنا کر یہاں کسی کی بندگی نہیں ہوگی سوائے اللہ کے. اور انشاءاللہ نعمت اللہ خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک بالاکوٹ کا آخری شخص بھی اپنے گھر میں سکون کے ساتھ واپس نہ چلا جائے. یہ عزم ہوتا ہے دوستو. اس لیے میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. قرآن کا مطالعہ، نماز پابندی کے ساتھ، ذکر اذکار کرتے ہوئے، تزکیہ نفس کرتے ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے. ایک منظم جماعت بن کر، ایک ٹیم بن کر دوستو، یحب ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. کہ اگر کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، ظلم ختم کرنا چاہتے ہیں، تو جماعت اسلامی کے پرچم کے نیچے جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس پرچم کو اپنے سینے پہ بھی لگا دیں اور دل کے اندر بھی لگا دیں. میں سب کو